السلام علیکم. میں ڈاکٹر فاریہ بخاری، ڈاکٹر فیب، پاکستان اسلام پازیٹیو لیگ کی چیئرپرسن. آج یہاں پر احتجاج کرنے آئی ہوں پاکستان کی جوڈیشری کے خلاف اور چیف جسٹس اعجاز الحسن کے اس ورڈکٹ کی خلاف کہ جس کی وجہ سے پاکستان خانہ جنگی میں چلا گیا. 5 لوگ PTI کے شہید ہوئے، تقریباً 18 پولیس آفیسرز بری طرح سے زخمی ہوئے، اور پرسوں ایک پولیس آفیسر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا جس کا نام کمال احمد ہے اور جس کے 5 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جس کی بڑی بیٹی 11 سال کی ہے اور جس کا چھوٹا بیٹا صرف اور صرف 8 مہینے کا ہے، اور اس کی جوان بیوہ. یہ لوگ کہتے ہیں PTI والے کہ ہم سیلف ڈیفینس کر رہے تھے. جب کمال احمد کو گولی لگی تو کمال احمد سڑک پر تھا، اپنی پولیس کی گاڑی کے اندر تھا، اور گولی اس کو PTI کے ورکر نے چھت کے اوپر سے چلائی اور ماری، جس کے نتیجے میں اس کی شہادت ہوئی. اور آج اس کے 5 بچے یتیم ہو گئے، اس کی بیوی جوانی میں بیوہ ہو گئی. اور یہ ٹیررزم، یہ دہشت گردی اور کسی نے نہیں، ہمارے ایکس پرائم منسٹر نے کرائی، عمران خان نے کرائی. عمران خان نے خانہ جنگی کو پرووک کیا، انسٹیگیٹ کیا، اور لوگوں میں وہ نفرت کی آگ ڈالی کہ لوگوں نے اپنے ہی پولیس آفسروں پر گولیاں چلانی شروع کر دی، ڈنڈے برسائے، پتھر مارے. کل ان کی گاڑیوں کو آگ لگائی گئی. کل ڈی چوک جو پاکستان کا دل ہے وہاں پر درخت جلا دیے گئے. اس کے علاوہ سما ٹی وی کی ایک فیمیل جرنلسٹ کو ہراس کیا گیا، اس کو اٹیک کیا گیا، صرف اور صرف عمران خان کی لیڈرشپ میں. اور ان تمام باتوں کا سپریم کورٹ آف جسٹس کو بتایا گیا تھا. عمران خان PTI کے ایک منسٹر کے گھر سے بھاری تعداد میں اسلحہ برآمد کیا گیا تھا ثبوت کے ساتھ، اور سپریم کورٹ کو بتایا گیا تھا کہ یہ پرامن احتجاج نہیں ہے. لیکن سپریم کورٹ نے اس اینارکسٹ اور اس ٹیررسٹ عمران خان کی ٹیررسٹ پارٹی کو ایمنیسٹی دی، امیونٹی دی، پروٹیکشن دی، جس کے نتیجے میں اس کے اپنے 5 لوگ شہید ہوئے، تقریباً 20 پولیس آفیسر زخمی ہوئے، اور پاکستان میں خانہ جنگی ہو گئی کل ڈی چوک پر. میں سوال کرتی ہوں جسٹس اعجاز الحسن سے، میں سوال کرتی ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ آپ کیا پاکستان کے چیف جسٹس ہیں کہ نہیں، یا آپ PTI کے لیگل ایڈوکیٹ ہیں، اس کا جوڈیشل ونگ ہیں. آپ فیصلہ کریں کہ آپ کس کے پیٹرن ہیں. کیا آپ نیوٹرل ہیں؟ کیا آپ فیئر ہیں؟ کیا آپ منصف ہیں؟ نہیں. کل آپ کے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے ملک میں تباہی آئی، ملک میں آگ بھڑکی. کل کراچی میں آگ جلائی گئی، پتھر مارے
مارے گئے, پولیس کی گاڑیوں کو جلایا گیا, ڈاؤ میڈیکل کے بچوں کا امتحان تھا وہ کینسل ہوا, لاہور میں او لیولز کا ایگزام تھا کینسل ہوا اے لیولز کا, کیونکہ آپ نے اینارکسٹ اور ایسے ملیٹنٹ لوگوں کا ساتھ دیا جو ملک کو تباہ کرنا چاہتے تھے اور یہاں پر خون کی ندیاں بہانا چاہتے تھے. آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کا ساتھ دے کر آئین کی خلاف ورزی کر کے اپنی عزت خود ختم کر دی, اور کنٹیمپٹ اس کی جاتی ہے جس کی کوئی عزت ہو. آپ دنیا میں اپنی عزت نہ بنوا سکے کیونکہ پوری دنیا میں آپ کا نمبر ون آف دا لوئسٹ باٹم میں, اور اب کل آپ نے جو حرکت کی اس سے پتہ چلا تمام پاکستانیوں کو کہ ہماری عدالت ہمارے لیے نہیں کھلتی. کمال احمد کی بیوی بیوہ ہو جائے, اس کے 5 بچے یتیم ہو جائیں تو عدالت نہیں کھلتی. عدالت کھلتی ہے اگر شیریں مزاری جیسی پاورفل فیوڈل لینڈ لارڈ کی بیٹی کا سیل فون لے لیا جائے اور اس کو اس کی کرپشن پہ سوال کرنے کے لیے اریسٹ کیا جائے. عدالت کھلتی ہے ملک کے منسٹروں کو پروٹیکشن دینے کے لیے, لیکن جن لوگوں کا نقصان ہوا کل, جو لوگ شہید ہوئے کل اور پرسوں جو پولیس آفیسر شہید ہوا, اس کے لیے عدالت کوئی نہیں کھلے گی. عمران خان کل سارا دن ہیلی کاپٹر سے لے کر اپنی شاہی سواری پہ بیٹھا رہا, کھڑا رہا, جھنڈا ہلاتا رہا, اور اس کے غریب ورکرز جو ہیں اس کے لیے لاٹھیاں برداشت کرتے رہے, ٹیئر گیس برداشت کرتے رہے, اس کے لیے اپنا خون بہاتے رہے. یہ کیسا لیڈر ہے کہ جس کے ایک نہیں 2 پاکستان ہیں. ایک پاکستان عمران خان کا, اس کے رائل ہائنس کا اور اس کے رائل منسٹرز کا کہ جو کنٹینر سے 1 منٹ کے لیے نہیں اترے, اور دوسرا پاکستان اس کے کمی کمین غریب ورکرز کا کہ جن کو 2018 میں ٹکٹ نہیں ملا اور اب ان کو عمران کے لیے قربانی کا بکرا بنایا گیا اور ان کو شہید کروایا گیا کیونکہ ملک کو خانہ جنگی میں جھونکنا تھا تاکہ عمران دوبارہ سے پاکستان کا بادشاہ بن جائے. اس قسم کی گھناؤنی سازش کے ساتھ اگر ہماری عدلیہ نے کل کھڑے ہو کر ان کے حق میں فیصلہ دیا کہ ہم اگر کوئی پولیس آفیسر کے اوپر اٹیک کرے تو ہم اسے اریسٹ نہیں کر سکتے, اگر کوئی درختوں کو آگ لگا دے تو ہم اسے اریسٹ نہیں کر سکتے, اگر کوئی ڈی چوک ریڈ زون میں اللیگلی سیکشن 144 میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو ہم اسے اریسٹ نہیں کر سکتے. آپ نے دہشت گردوں کے ساتھ کل پوری فیسیلیٹیشن کر کے یہ ثابت کر دیا کہ آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے. قانون کہتا ہے, پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ اگر کوئی پاکستان میں خانہ جنگی کرے اور ہیٹ سپیچ کرے تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے.
اگر یہ عمران خان کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا، میں ہوتی یا کوئی اور ہوتا، کوئی عام سا پاکستانی ہوتا، تو وہ کب کا اریسٹ ہو چکا ہوتا، اس کی چترول ہو چکی ہوتی، اس کا ریمانڈ ہو چکا ہوتا، اس کو اینٹی ٹیررزم کورٹ میں پیش کیا جا چکا ہوتا، اس کے سارے ایکٹیوسٹ کو، انارکسٹ کو اریسٹ کر کے ڈیٹین کر دیا گیا ہوتا، کیونکہ پاکستان کا امن، پاکستان کا اتحاد کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. یہ ہمارے آئین میں لکھا ہے. تو کل کس طرح سے چیف جسٹس کہ یہ جو 3 رکنی جسٹسز کا بینچ بیٹھا تھا، اس نے کس طرح سے یہ فیصلہ عمران خان کے ٹیررزم کی فیور میں دیا. کیا اب پاکستان کا نیا قانون دہشت گردی ہے؟ اگر دہشت گردی is the new norm of Pakistan, then every terrorist will get a free hand thanks to the judiciary of Pakistan. کل عمران خان نے پاکستان کو تباہ کیا، آج ابراہیم بختی آئے گا عمران کا باپ بن کے اور وہ پاکستان کو تباہ کرے گا. کل ٹی ٹی پی آئے گی اور کہے گی کہ ہم بھی جسٹیفائیڈ ہیں، ہم بھی سیلف ڈیفینس کر رہے ہیں، ہم بھی جمہوریت کھیل رہے ہیں، چاہے اس میں پاکستان خانہ جنگی میں تباہ ہو جائے. پڑھنے لکھنے والے بچوں کو اسکولوں میں جانا چاہیے، یونیورسٹیوں میں جانا چاہیے، اور ان کو عمران خان لائن آف فائر میں جھونک کر ان کو ٹیئر گیس اور ان کو لاٹھی چارج میں پھینک کر خود مزے سے رائل کیریج پہ پھرتا رہا سارا دن. اس کا تو بال بھی بیکا نہیں ہوا، اس کے آس پاس تو 5-6 گن مین کھڑے تھے. نقصان کس کو ہوا؟ اس کے سو کالڈ کمین ورکرز کو، جن کے گھر اجڑ گئے، جن کے بچے شہید ہو گئے. 2 بندے اٹک میں برج سے کنٹینرز ہٹانے کے چکروں میں گر کے مر گئے، شہید ہو گئے. ان کو ہم بچا سکتے تھے. یہ 5 شہادتیں جو ہوئیں یہ بچ سکتی تھی اگر جسٹس اعجاز الحسن یہ فیصلہ قانون کے مطابق دیتے اور کہتے کہ اریسٹ کرو اور کسی قسم کا کمپرومائز مت کرو، جو ٹیررزم کرے، جو انارکی پھیلائے اس کو اریسٹ کرو، چاہے وہ عمران خان ہی کیوں نہ ہو. لیکن افسوس، ہماری عدالت نے ہمیشہ کی طرح ثابت کر دیا کہ وہ صرف اور صرف امیروں کی عدالت ہے. عمران خان کی دہشت گردی سے عمران خان کے خود کمین ورکرز شہید ہوئے. پرسوں کمال احمد کی شہادت ہوئی اور کل اس کے اپنے ورکرز جو کہ غریب اس کے ساتھی تھے ان کی شہادت ہوئی. کیونکہ عمران خان ہماری جوڈیشری کا فیورٹ ہے، کیونکہ اس کے خلاف آئین کے مطابق فیصلہ نہیں دیا جا سکتا. اگر آپ نے فیورٹزم کھیلنا ہے تو آپ اپنی سپریم کورٹ کے اوپر سپریم کورٹ کے بجائے تختی لگا لیں جوڈیشل ونگ آف پاکستان تحریک انصاف، کہ یہاں پہ انصاف صرف تحریک انصاف والوں کے لیے ہے یا ان کے رشتہ داروں کے لیے ہے. یہاں پہ عام آدمی کو انصاف نہیں مل سکتا. کمال احمد کے لیے رات کو 12 بجے عدالت کب کھلے گی؟ جو دہشت گردی عمران خان اور اس کے مینینز نے پاکستان میں کی، اس کا حساب کون دے گا؟
آج پھر ہماری عدالت نے عمران خان کا ساتھ دیا. کیوں آپ کو اتنا پسند ہے وہ؟ کیا فیض دے رہے ہیں وہ آپ کو؟ اگر کوئی لیڈر وائلنس کو جسٹیفائی کرتا ہے اور کہتا ہے یہ سیلف ڈیفینس ہے تو وہ دہشت گرد بن جاتا ہے، وہ ملیٹنٹ بن جاتا ہے، وہ پاکستان کا دشمن بن جاتا ہے. پورا کا پورا وزیرستان اس وقت گولیاں برسا رہا ہے پاکستان کی فوج کے اوپر، کیونکہ یہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد کہتے ہیں کہ ہم سیلف ڈیفینس کر رہے ہیں. بی ایل اے کے دہشت گرد کہتے ہیں ہم سیلف ڈیفینس کر رہے ہیں، اور جا کے ہمارے فوجی رینجرز کو شہید کرتے ہیں روز. اسی ریشنل پہ عمران خان نے کہا کہ میں تو سیلف ڈیفینس کروا رہا تھا. تو پھر جو سلوک بی ایل اے کے ساتھ کیا، ٹی ٹی پی کے ساتھ کیا، عمران خان کے ساتھ کیوں نہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیوں نہیں؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہمارا اتحاد ہے، اور جو لیڈر ہمارے اتحاد پر وار کرے، ہمیں ڈیوائیڈ کرے، ہمیں ایک دوسرے سے لڑوائے، ہمیں خانہ جنگی میں ڈلوائے، ہمیں کہے کہ ایک دوسرے کے اوپر ٹوٹ مرو، وہ ہمارا دشمن اعظم ہے. اس کو اریسٹ کیا جائے. جو ریسورسز ہم اپنے نیوکلیئر بام کو پروٹیکٹ کرنے میں لگاتے ہیں، اس سے 10 ٹائم زیادہ ریسورسز ہمیں اپنے اتحاد کو پروٹیکٹ کرنے میں لگانے چاہیے، کیونکہ ہمارا اتحاد، ہماری یونٹی، ہمارے نیوکلیئر بام سے بھی بڑا ہمارا ایٹم بم ہے. اور اس کو پچھلے 70 سالوں میں، 75 سالوں میں بری طرح سے ہمارے دشمنوں نے تباہ کیا. اور کل جو فیصلہ ہماری جوڈیشری نے کیا، اس میں فائدہ ان لوگوں کو ہوا جو پاکستان کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے تھے، جو پاکستان کو توڑنا چاہتے تھے، جو پاکستان میں خانہ جنگی کرنا چاہتے تھے، جو چاہتے تھے پاکستان شام بن جائے. کل یہ سول وار جو ڈی چوک پر ہوئی، کل یہ خانہ جنگی جو کہ ریڈ زون تک جا رہی تھی، نہیں ہونی تھی اگر پاکستان کی جوڈیشری، پاکستان کی عدالت اعلیٰ پاکستانیوں کے ساتھ کھڑی ہوتی اور فیصلہ پاکستان کے آئین کے مطابق کرتی. لیکن افسوس، صد افسوس، کل ہماری عدلیہ نے 22 کروڑ عوام کو بتا دیا کہ ایک دفعہ پھر ہماری عدالت ہمارے ساتھ نہیں. یہ بنانا ریپبلک ہے جہاں لا آف دا جنگل ہے. جو لچا وہ اچا، جو گالیاں دے، جو فورس استعمال کرے، جو کنٹینروں پہ کھڑا ہو کر سارے پاکستان کو بند کرنے کی دھمکیاں دے، اس کے ڈر سے عدالتیں جو وہ کہتا ہے کریں گی اور کروائیں گی. کل جب آئی جی پنجاب عدلیہ میں جا کے کھڑا ہوا کیونکہ وہ اپنی ڈیوٹی کرنا چاہتا تھا، تو جسٹس اعجاز الحسن نے اسے ڈانٹا. کیوں؟ آپ ایک آفیسر کو اپنی ڈیوٹی کرنے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ ایک آفیسر کا کام ہے
کہ ملک میں امن کو برقرار رکھے اور ملک میں جو بھی دشمن عناصر خانہ جنگی کر رہے ہیں ان کو روکے. آپ نے اس آفیسر کے ہاتھ باندھ دیے جس نے کل ان 5 لوگوں کی جانیں بچانی تھی کہ جو کل شہید ہوئے عمران خان کو بادشاہ اعظم بنانے کے لیے. عمران خان نے نہ صرف غداری کی پاکستان کے ساتھ بلکہ اپنے ان غریب ورکرز کے ساتھ کہ جن کی کل جان کی قربانی دی گئی. خود اس کو ایک پتھر نہیں لگا, خود اس پہ ایک دفعہ ٹیئر گیس نہیں پھینکی گئی, خود اس کو ایک لاٹھی نہیں لگی, کیونکہ 24 گھنٹے یہ شخص کنٹینر سے نہیں اترا. پہلے ہیلی کاپٹر میں پھرتا رہا, پھر کنٹینر پہ چڑھ گیا, اور اس کے سارے منسٹرز سارے کے سارے اس کے ساتھ کنٹینر پہ چڑھے رہے. کوئی بھی اس کے غریب ورکرز کے ساتھ اس احتجاج میں شامل نہیں ہوا. کسی نے لاٹھی نہیں برداشت کی, کسی نے ٹیئر گیس نہیں برداشت کی. اس کی رائل ہائنسز کنٹینر سے نہیں اتری کیونکہ عمران خان کی تحریک انصاف میں 2 پاکستان ہیں. ایک پاکستان وہ جو رائل عمران خان ہز رائل ہائنس اور اس کے رائل منسٹرز کا ہے, جو ہیلی کاپٹر پہ چڑھتے ہیں یا کنٹینر پر, اور دوسرا پاکستان وہ ہے جو کہ اس کے غریب ورکرز کا ہے جن کو یہ کمی کمین سمجھتے ہیں. یہ کمی کمین کہ جن کو 2018 میں کسی نے ٹکٹ نہیں دی اور کل 5 بندوں کو شہید کروا دیا گیا عمران خان کے لیے قربانی کا بکرا بنا کر. افسوس کہ یہ بات ایک 5ویں جماعت کے بچے کو پتا ہے کہ جو جہاد ریاست کے خلاف کی جائے وہ جہاد نہیں ہوتی, وہ دہشت گردی ہوتی ہے. پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے. پچھلے 50 دنوں سے یہ شخص اپنی ہر تقریر میں کہہ رہا تھا کہ میں جہاد کروں گا ریاست کے خلاف. شیخ رشید سے لے کر عمران خان سے لے کے فواد چودھری سے لے کر ہر شخص جہاد جہاد کا نام لے رہا تھا ریاست کے خلاف. اور جب چیف جسٹس اور پاکستان کی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا اس ملیٹنسی اور اس ٹیررزم کو روکنے کے لیے, تو انہوں نے وہی کیا جو ہمیشہ کرتے ہیں. ہماری عدالتوں نے 22 کروڑ عوام کو دھوکہ دے دیا. یہ عدالتیں پوری دنیا میں بدنام ہیں. پوری دنیا میں پاکستان کی عدالت بدنام ترین ہے. سب سے نیچے اس کا نمبر آتا ہے. سب کو پتہ ہے یہاں پہ غریب کو انصاف نہیں ملتا, لیکن امیر رات کو 12 بجے بھی عدالت کھلوا لیتا ہے شیریں مزاری کی طرح. اگر آپ اس ملک کے وزیر رہ چکے ہیں, اگر آپ کے کسی فیوڈل لینڈ لارڈ کے ساتھ تعلقات ہیں, اور اگر آپ ایلیٹ کلاس سے ہیں, تو یہ عدالتیں آپ کے لیے 10-11 بجے بھی کھل جائیں گی. لیکن اگر آپ غریب ہیں, چاہے آپ ایک پولیس آفیسر ہیں, چھوٹے سے کانسٹیبل ہیں, یا چاہے آپ کوئی مزدور ہیں, یا چاہے آپ کوئی کسان ہیں, چاہے آپ ام رباب ہیں, تو یہ عدالتیں آپ کی 7 نسلوں کو نچوائیں گی اور آپ کو انصاف نہیں دیں گی.
آپ کی 7ویں نسل مرے گی تو تب پتہ چلے گا کہ آپ کے کیس کا فیصلہ ہوا ہے. یہ پاکستان کے انصاف کا حال ہے اور کل جو ہوا وہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہماری عدالت سیاست کرنا چاہتی ہے تو پھر اپنا رتبہ چھوڑ کر سیاستدان بن جائے. اگر انہیں تقریریں کرنے کا شوق ہے تو آئیں آ کر اپنی پارٹی بنائیں اور تقریریں کریں. اگر انہیں سوشل میڈیا پر بیٹھنے کا اتنا شوق ہے تو پھر عدالتیں چلانا چھوڑ دیں، پھر سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ شروع کر دیں، کیونکہ یہاں پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ابھی بھی کیسز ہیں جو کہ پینڈنگ پڑے ہیں، جو کہ آپ کی سیاست اور سوشل میڈیا میں ڈسٹریکشن کی وجہ سے پورے نہیں ہو رہے. کل پاکستان سیریا بن رہا تھا، کس کا قصور ہے؟ عمران خان سے زیادہ جسٹس اعجاز الحسن کا قصور ہے، کیونکہ انہوں نے قانون کے خلاف فیصلہ دیا. آئی جی پنجاب کا ہاتھ روک دیا. ہم نے کیا عمران خان کو مارنا تھا؟ نہیں، اس کو اریسٹ کرنا تھا، جیل میں رکھنا تھا، سمجھانا تھا. اس کے لوگوں کو کیا ہم نے مارنا تھا؟ نہیں. لیکن آپ نے ایک دفعہ پھر بتا دیا جج صاحب کہ آپ اب منصف نہیں، قاضی نہیں، سیاستدان بن چکے ہو. آپ اب پی ٹی آئی والے بن چکے ہو. لیکن کل آپ نے پاکستان میں دہشت گردی کو کھلی چھٹی دے دی اور تمام دہشت گردوں کے حوصلے بلند کر دیے. اب BLA کہہ رہی ہے کہ پاکستان ہمارا، تحریک طالبان پاکستان کہہ رہی ہے اب پاکستان ہمارا، کیونکہ اگر عمران خان دہشت گردی کر سکتا ہے اور عدالتیں اس کو کھلی چھٹی دے سکتی ہیں، اس کو اجازت دے سکتی ہیں، اس کو ایمنیسٹی دے سکتی ہیں، اس کو امیونٹی دے سکتی ہے، تو ہم بھی دہشت گردی کر سکتے ہیں. ہم بھی ڈی چوک جا سکتے ہیں، ہم بھی ریڈ زون میں جا کے دکھائیں گے. یہ آپ کا قصور ہے. آپ نے قانون توڑا، اس کا اعتراف کریں، آپ نے جرم کیا. کل پوری دنیا میں پاکستان کی عزت کی دھجیاں اڑائی گئی صرف اور صرف آپ کے ایک فیصلے کی وجہ سے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کیا کریں جب آپ فیصلے ہی قانون کے خلاف کریں؟ جب آپ فیصلے اس لیے کریں کہ آپ کو عمران خان پسند ہے، یا آپ کو شیریں مزاری پسند ہے، یا آپ کو زرتاج گل پسند ہے. پاکستان کا قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ پاکستان میں اس طرح سے خونی انقلاب لایا جائے کہ جس میں پاکستانی ایک دوسرے کا گلا کاٹیں اور یہاں پہ خون کی ندیاں بہائی جائیں. یہ کیسی امریکہ کے لیے جنگ تھی، امریکہ کے خلاف، کہ جس میں واشنگٹن ڈی سی تو بند نہ ہوا، جس میں لاس اینجلس تو بند نہ ہوا، جس میں نیو یارک تو بند نہ ہوا، جس میں پورا پاکستان بند ہو گیا. یہ کیسی جنگ تھی امریکہ کے خلاف کہ جس میں امریکی بچوں کے پیپرز تو بند نہیں ہوئے. ڈاؤ میڈیکل کالج کا پیپر کینسل ہو گیا، لاہور کا او لیولز اے لیولز کا پیپر کینسل ہو گیا. یہ کیسی جنگ تھی امریکہ کے خلاف کہ امریکہ کے ڈالر کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ اور مضبوط ہو گیا. پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج گر گئی، پاکستان کا روپیہ مزید گر گیا. یہ کیسی جنگ تھی امریکہ کے خلاف کہ جس میں یاسین ملک کا معاملہ
عمران خان کی بیہودہ گھناؤنی سازشوں کی نظر ہو گیا. ساری قوم کو اس دہشت گرد کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر یاسین ملک کے خلاف جس قوم نے کھڑا ہونا تھا وہ اپنے ہی ملک، اپنی ہی ریاست، اپنے ہی ڈی چوک، اپنے ہی اسلام آباد کیپٹل، اپنے ہی ریڈ زون کے خلاف کھڑی ہو گئی. یہ خانہ جنگی ایک بہت بڑی سازش تھی جس میں انہوں نے تمام عوام کو پاکستان فوج کے سامنے کھڑا کرنے کا پلان بنایا ہوا تھا. یہ تو شکر کریں کہ اس فوج کا سپہ سالار جنرل قمر باجوہ ہے. اس سے پہلے کہ فوج پاکستان کی عوام کے سامنے کھڑا ہوتی یا ایسا موقع آتا، اس نے وہ کیا جو اس ملک کے لیے کرنا چاہیے تھا ہماری عدالت کو. اس نے عمران کو گھر بھجوایا اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے. یہ کام چیف جسٹس آپ کا تھا، یہ کام جسٹس اعجاز الحسن آپ کا تھا، یہ کام پاکستان کی عدالت کا تھا. پھر آپ کہتے ہو یہاں پہ سول سپریمیسی نہیں ہے، پھر آپ کہتے ہو ملٹری کیوں بیچ میں آتی ہے. ارے ملٹری کے سامنے آپ نے کل رات عوام کو کھڑا کر دیا. دشمن کی سازشوں میں آ کر ایک سیکنڈ اور ہو جاتا تو ایسٹ پاکستان بن جاتا، یہاں پہ شام بن جاتا. پھر کہتے ہیں آپ کو سول سپریمیسی چاہیے. آپ کی سول سپریمیسی کا موقع آپ کو دیا گیا تھا جب آئی جی پنجاب پولیس آپ کی عدالت میں کھڑا ہو کے اپنی ڈیوٹی کرنے کی اجازت مانگ رہا تھا کل آپ سے. اس وقت آپ کی سول سپریمیسی کدھر چلی گئی تھی؟ آپ پی ٹی آئی والے بن گئے تھے. یہ کیسی عدالت ہے جو غیر جانبدار نہیں ہے، جو سیاسی ہو چکی ہے، جو سیاسی بھاشن دیتی ہے عدالت میں، جو قانون نہیں سناتی، جو قانون پہ فالو نہیں کرتی، جو ایک ڈیوٹی والے آفیسر کو اس کی ڈیوٹی کرنے سے روکتی ہے. پھر کہتے ہیں سول سپریمیسی نہیں ہے پاکستان میں. آپ کی اس سول سپریمیسی کے چکروں میں کل رات ڈی چوک ریڈ زون میں خون کا دریا بہنا تھا. 5 لوگ شہید ہو گئے تھے، 500 لوگ شہید ہونے تھے. لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں جنرل قمر باجوہ جیسا سپہ سالار دیا جس نے یہ موقع آنے سے پہلے اس بابا خباثت، بابا غلاظت عمران خان کو گھر بھجوا دیا. اب یہ مت کہنا کہ ملٹری کو کیا حق پہنچتا ہے. ملٹری کو حق پہنچتا ہے کیونکہ ملٹری کا کام ہے اس ملک کی حفاظت کرنا، کیونکہ ملٹری کا کام ہے اس ملک کے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام کرنا. اور جب اس ملک کے ادارے، اس ملک کی عدالتیں، اعلیٰ عدالتیں اس کام میں ناکام ہو جائیں تو پھر ملٹری کو آنا پڑتا ہے اور انٹروین کرنا پڑتا ہے اور ان دہشت گردوں کو، این آرٹسٹ کو گھر بھجوانا پڑتا ہے.